محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 نشانیاں، 4 علامتیں بتائی ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر، کسی شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ آدمی کامل مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ پہلی علامت یہ ہے من اعطا للہ، کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرے، صرف اللہ کے لیے۔ ایک آدمی اپنی لائف کے اندر بہت ساری چیزیں خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنے دوست و احباب ملنے جلنے والوں پر خرچ کرتا ہے۔ وہ جو بھی خرچ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو تو یہ ایمان کامل کی پہچان ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے لیے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ ایک بیسک ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو کھانے کے لیے بھی چاہیے، پینے کے لیے بھی چاہیے، رہنے سہنے کے لیے سب کچھ چاہیے، مگر اگر وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت بھی کر لے تو پھر یہی چیز ثواب بن جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کھانے پینے کے لیے اپنی چیزیں خریدتا ہے، اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، مگر ایک مسلمان وہ کھانے یا پینے کے لیے یا پہننے کے لیے جب پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ دل میں یہ نیت کرے کہ چونکہ اگر میں نے نہیں کھایا، اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا تو پھر میں بیمار پڑ جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، اور کمزور ہو جاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میں صحیح کھانا کھاؤں، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، تو وہ اچھے کپڑے خریدتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، تو وہ اس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ چیز جو وہ بغیر نیت کے خرچ کرتا اس پہ ثواب نہیں ملتا، مگر جب اس کے ساتھ یہ نیت مل گئی، یہ نیت اس کے ساتھ شامل ہو گئی، تو یہی چیز جو پہلے خالص دنیا کی نظر آ رہی تھی اب دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک آدمی وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے، ایک ایتھسٹ ہے، بے دین ہے، جو کسی دھرم کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی شادی شدہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں پر بہت ساری چیزیں خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو ہر انسان کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، مگر ایک مسلمان وہ یہ نیت کرے کہ یہ بچے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، یہ میرے پاس امانت ہیں، میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ طے کی ہے کہ میں ان کی ضروریات کا خیال رکھوں، میں ان کے لیے کماؤں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کروں، وہ یہ نیت شامل کر کے وہ کام کرے گا تو اب یہ باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، ورنہ ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہی ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں، کالج میں، کوچنگ میں، مدرسے میں پڑھاتا ہے تو ساری دنیا پڑھا رہی ہے، سب اپنے بچوں کی فیس پے کرتے ہیں، مگر ایک آدمی فیس پے کرتے ہوئے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کروں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کروں، میں اس لیے ان کو اسکول میں، کالج میں پڑھاتا ہوں اور اس کے لیے فیس پے کر رہا ہوں، تو جو چیز پہلے خالص دنیا کی نظر آ رہی تھی اس میں یہ بات شامل ہو گئی، یہ نیت شامل ہو گئی، تو اب وہ دین کی چیز بن گئی، اب وہ دین سے ریلیٹڈ ہو گئی، اب اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے ہی وَمَنَعَ لِلَّهِ کہ جو آدمی خرچ نہ کرے اللہ کے لیے، کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ خرچ نہ کیجیے، آپ خرچ نہ کیجیے تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بہت سارے آج ہمارے درمیان بدعات اور رسومات، خرافات پیدا ہو گئیں۔ مثلا شادی کے تعلق سے جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لین دین کا رواج ہوتا ہے کہ اب فلاں صاحب اس کو یہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو یہ دیا جا رہا ہے، یہ سب لین دین کا رواج ہے اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ دے
تو دوسرے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا آدمی نہیں ہے، تو یعنی اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور جو کام شریعت میں نہ ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہ بولا ہو، آدمی اس کو ضروری اور لازمی سمجھ کر کرے، اور نہ کرنے والے کو غلط سمجھے، بد اخلاق اور بد کردار کہے، یہ کنجوس بخیل کہے، تو ایسی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اب مثلا شادی کے پروگرام میں بہت لین دین ہوتا ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ رسم ہے، میں اس رسم میں پیسے دے سکتا ہوں، میرے پیسہ ہے کہ میں اس رسم کو پوری کر سکتا ہوں، اپنے رشتہ دار کو یہ چیز دے سکتا ہوں، مگر یہ رسم ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب وہ صرف اس لیے نہیں دیتا ہے، پیسہ اس لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ یہ رسم ہے، میں ایسا کروں گا تو یہ پروموٹ ہوگی اور یہ گناہ والی بات ہے، میں اس کو نہیں کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پڑے ہی دوسرے لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کام کیا ہے، یعنی اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا ہے، یہ ایمان کامل کی اور مومن کامل کی ایک پہچان ہے، کہ ایک مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے خرچ کرے گا اور اللہ ہی کے لیے خرچ نہیں کرے گا۔ یہ دو خوبی ہیں۔ ایک تیسری علامت، تیسری خوبی یہ ہے احب للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آدمی اپنے پیرنٹس سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک نیچرل بات ہے، ماں باپ سے قدرتی طور پر، فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، فطری طور پر آدمی چاہتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، جو ایتھسٹ لوگ ہیں، جو کسی ریلیجن میں بلیو بھی نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں۔ مگر ایک مسلمان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، یہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ نیت شامل کر کے کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ میرے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، ان کے ساتھ محبت کروں، تو اب وہی خدمت پہلی والی وہ دین کا حصہ بن گئی، اب اس میں پورا اجر ملے گا۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے یا وائف سے محبت کرتا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے، سب لوگ محبت کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی وائف سے، سب لوگ پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ مگر ایک آدمی، ایک مسلمان، وہ یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ جو ہسبینڈ یا وائف ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کروں، تو میں اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کروں گا۔ تو اب اس پیار محبت کے معاملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ ایک چیز جو بظاہر ہم کو دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی، مگر ہم نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اب وہ چیز دنیا سے ہٹ کر دین والی چیز بن گئی، اب اس پہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آدمی شادی کرتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات اور زندگی کی جو بہت ساری ضروریات ہیں ان کو ذہن میں رکھے کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی وائف سے یا وائف اپنے ہسبینڈ سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک کامن سی بات ہے، جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ مگر ایک مسلمان اس عمل کو کرتے ہوئے وہ اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ چونکہ میری وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، میرے شوہر یا بیوی ہے، اس کا میرے اوپر یہ حق ہے اور میرے ذمہ لازم ہے کہ میں یہ کام کروں، اور یہ کام صرف اپنی جائز اور حلال طریقے سے کروں۔ تو جب وہ یہ نیت کر کے، یہ نیت کو خالص کر کے یہ کام کرتا ہے، تو ایک کام جو بظاہر جس کو ہم دنیاوی سمجھ رہے تھے، اب وہ دین کا حصہ ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ آدمی اپنی وائف سے محبت کرتا ہے، وائف کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں کر رہا ہے، دل جوئی کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اب حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کو آپ کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، قصے بھی سنایا کرتے تھے، ان کی نصیحت کے لیے عبرت آموز قصے کہانی سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنی وائف کے ساتھ دل جوئی کے لیے کوئی واقعہ سنا رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کے نبی بھی سناتے تھے، تو اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں وائف دعوت ہوئی، آپ کے ساتھ حضرت عائشہ تشریف لے گئیں، تو راستہ جو تھا وہ جنگل کا راستہ تھا، تو آپ نے دھیان سے سنیے گا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تم دوڑ لگانا چاہو گی؟
تو حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی بالکل. تو وہاں پہ کوئی آدمی نہیں، جنگل ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں، صرف اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ ہے. تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ دوڑ لگائی. تو بظاہر یہ ایک دنیاوی عمل ہے. ایک آدمی اپنی وائف کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ٹرپ پر لے جاتا ہے کہ چلو بہت دن ہو گئے ہم گھومنے کے لیے نہیں گئے ہیں، تو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. بظاہر یہ ایک دنیاوی چیز ہے، ایک انجوائمنٹ ہے، ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے. مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ یہ وائف ہے، اگر میں اس کو لے کر جاتا ہوں ٹرپ پر تو اس کو خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات کو، جو ہم سب کی مائیں ہیں، مختلف موقع پر سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، تو یہ سنت میری طرف سے پوری ہو جائے گی. تو یہ چیز جو بظاہر ہم دنیاوی سمجھ رہے تھے، ایک دین کا حصہ ہو جائے گا، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہم کو دیا جائے گا. تو تیسری خوبی جو ایمان کی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے. محبت جس آدمی سے، جس انسان سے آپ کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، دنیاوی غرض شامل نہ ہو. تو یہ ایمان کامل کی پہچان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور چوتھی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے نفرت ہو، کسی پر غصہ ہو، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کے سامنے ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کے متعلق نازیبہ بات کہی. تو حضرت علی کو غصہ آ گیا. حضرت علی نے اس کا گریبان پکڑا، اوپر اٹھایا، نیچے دے کے مارا، اور نیچے جب وہ گر گیا پٹک کے مار دیا تو اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اب وہ جو یہودی تھا اس نے دیکھا تو میں اب تو بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں وہ مثال ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اور کیا کر سکتے. اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. اس نے جب دیکھا کہ اب میرا بس نہیں چل رہا ہے، اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے تھوکا تو اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو اور مارتا، اور پٹائی کرتا، اس کی اچھے سے دھلائی کرتا. مگر حضرت علی کا عقیدہ اور اعتقاد آپ کو دیکھنا ہے. حضرت علی کے منہ پر جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت علی سائڈ ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دوسرے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے تو آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے اور آپ کے منہ پر تھوک دیا ہے، آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی کی بات سمجھنے اور سوچنے لائق ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں نے جو اس کو مارا تھا اور زمین پر پٹکا تھا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں کیا تھا. اس نے جب مجھ پر تھوکا تو مجھے اس پر غصہ آ گیا کہ یہ میرے اوپر تھوکتا ہے، اس کی کیا مجال ہے. تو اس محبت میں جو میں نے وہ کام کیا تھا اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا ہے کہ اب میں اس کو ماروں گا تو اپنے تھوک، اس نے مجھ پر تھوکا، اس کے بدلے کے لیے ماروں گا، تو اس لیے میں اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اس کو چھوڑ دیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ پہلے جو کام کر رہے تھے وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے تھے، اور اس کو جو چھوڑ دیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں چھوڑ دیا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگیوں سے پڑھ کر سن کر سمجھ میں آتی ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے، ان کے گھر کا پرنالہ لگا ہوا ہے، وہ آج بھی لگا ہوا ہے، اور اس پرنالے سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی مسجد کے اندر آ کے گرتا ہے. حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو بات مناسب نہیں ہے کہ دوسرے ایک آدمی کا، ایک عام مسلمان کا پرنالے کا پانی مسجد میں گرے اور مسجد میں پانی ہو بارش کا. تو حضرت عمر فاروق جو امیر المؤمنین ہیں ان کو غصہ آیا کہ بات اصول کے مطابق نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ پرنالہ ہٹا دیا جائے، وہ ہٹا دیا گیا. حضرت عباس کو علم ہوا، حضرت عباس نے کہا آ کر کہ امیر المؤمنین کہ آپ نے میرے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا، آپ کو معلوم ہے کہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم. کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا، میں نے نہیں لگایا تھا. حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے کیا تھا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا. اس لیے حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر ساتھ میں گئے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں جھکتا ہوں، رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر خود اس پرنالے کو سیٹ کیجیے، اس کو دوبارہ لگائیے. تو پہلے حضرت عمر فاروق کو جو غصہ آیا تھا وہ بھی اللہ کے لیے آیا تھا. اب دوبارہ پرنالہ لگا رہے ہیں، جب صحیح صورتحال کا علم ہوا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جس سے محبت کریں خالص اللہ کے لیے کریں، جس سے ہمیں بغض ہو، ناراضگی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ناراضگی ہونی چاہیے. ایک انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے.
آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ گناہ سے نفرت کیجئے، یعنی پاپ سے نفرت کیجئے، پاپی سے نہیں، گنہگار سے نفرت مت کیجئے۔ تو گناہ جو غلط کام ہے اس سے نفرت کیجئے، اس کو برا سمجھیے، جو گنہگار ہے اس کو برا مت سمجھیے بلکہ اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو معلوم ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 4 صفتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ آپ خرچ کریں تو اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ آپ کسی موقع پر خرچ نہ کریں، وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ آپ کسی سے محبت کا تعلق قائم کریں، محبت کریں، پیار کریں، تعلق کریں، وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ اور کسی سے آپ کی ناراضگی ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فقط استکمل ایمانہ، اس شخص نے اپنے ایمان کو پرفیکٹ کر لیا ہے، کامل کر لیا ہے۔ وہ آدمی اللہ کی نظر میں اب مومن کامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق